إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وعبد في سبيل رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے ذرے ذرے کا مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آدرش آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا. حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے آپ کی اس نو تعمیر نئی تعمیر ہو رہی مسجد کے آس پاس غالباً یہ دوسری یا تیسری مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر ارادی طور پہ شرف بخشا. تو میں اس معاملے میں خود کو بھی بہت خوش قسمت مانتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں پہ ذمہ دار اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں باشعور ایجوکیٹڈ لوگ وہ ایک آدمی 100 کے برابر ہوتا ہے. اس کی فہم اس کی سمجھ کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے عمومی طور پر کم پڑھے لکھے لوگوں کے بالمقابل تھوڑا اعلیٰ ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ کر کے خوش ہوں کہ میں الحمدللہ ایک ایسی ذہنی زمین پر اپنی فکر کا اناج ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جو زمین اللہ کے فضل و کرم سے بنجر نہیں ہے. ورنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی مثال کے بارے میں کہا کہ دل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دل وہ ہوتا ہے
جو बंजर जमीन की तरह होता है। आसमान से अगर बारिश के कतरे बरस जाए, जमीन पे पानी जमा हो जाए, आसपास के जानवर उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं, अपनी हालत को तर कर लेते हैं, लेकिन बजाते खुद उस जमीन को कोई फायदा नहीं पहुंचता। एक जमीन वो होती है, एक दिल उस जमीन की तरह होता है, जो दिल सरसब्दो शादाब जमीन की तरह होता है। जिस तरह सरसब्दो शादाब जमीन पर पानी का अगर चंद कतरा भी बरस जाए तो जमीन अपने कलेजे को चीर करके खूबसूरत पोपल निकालती है, उसी तरीके से दिल भी कुछ ऐसे होते हैं। और अगर दिल ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मक्के का वो शख्स जिसे अबू जहल के नाम से जाना जाता है, वो भी कोई कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। तालीम जो इंसान के शऊर के अंदर शाइस्तगी न दे सके, वो एजुकेशन जो इंसान को मानवता नहीं सिखा सके, वो शिक्षा जो इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन एडजस्ट नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं कि उस इंसान को अपनी तालीमी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। ये चंद बुनियादी बातें आपकी इस तारीखी सरजमीन के हवाले से मेरे अपने जज्बात से जुड़े हुए थे, जो मैंने आपकी गोशे गुजार किए। आज जिस मौजू का इंतखाब मैंने किया है, वो मौजू ऐसा नहीं कोई नया है। आमतौर पे आप छोटी बड़ी महफिलों में आप उस मौजू के हवाले से गुफ्तगू सुनते होंगे। वो मौजू है फिक्र आखिरत और हमारा मुस्लिम माशरा। मुस्लिम माशरा कैसा है वो आपकी निगाहों के सामने है। अलबत्ता फिक्र आखिरत का जज्बा हमारे जहनों में, दिल में कहां तक, किस लेवल तक है, इस सिलसिले में थोड़ा गौर करने की जरूरत है। इसी हवाले से मैंने कुरान हकीम की 21 पारे की एक आयत तिलावत की है मशहूर। आइए पहले कुरान हकीम की उस आयत को देख लेते हैं, फिर हदीस का तर्जुमा, फिर कुछ फिक्री और कुछ तजर्बाती गुफ्तगू, ये सोच करके कि अंदाजे बयां गर्चे कोई शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइबुन व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, कि ये दुनिया की जो जिंदगी है ये लहव और लैब है मजमूई तौर पर, और असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। लहव और लैब की अलग अलग तारीफें हैं, अलग अलग डिफिनेशन है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम चंद जुमलों में बात कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हर वो चीज जो इंसान को उसके अपने हकीकी मकसद और असल टारगेट से बेगाना कर दे, वो लहव और लैब है। यानी ये कहिए कि ऐसी चीज जिसका कोई फायदा नहीं हो, दुनियावी नुक्ते नजर से भी, उखरवी नुक्ते नजर से भी, जिस्मानी नुक्ते नजर से भी, ज़हनी नुक्ते नजर से भी, मजहबी नुक्ते नजर से भी, रूहानी नुक्ते नजर से भी, ऐसी चीज जिसका मतलब इंसानी जिंदगी में मतलब तबाही के अलावा कोई चीज ना हो, उसे हम लहव और लैब कह सकते हैं। एक चीज मैं बतलाना चाहता हूं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले, कि यहां पर जिंदगी और आखिरत दोनों के लिए जिंदगी का लफ्ज इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर अलग अलग लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। जहां पर दुनिया की बात आई, अल्लाह ने फरमाया हयात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हयात का मतलब भी जिंदगी है, और हयावान आखिरत के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने वो हैवान नहीं जो जानवर को बोलते हैं, बल्कि ये कुरान हकीम की इस आयत टुकड़ा के अंदर जो लफ्ज है वो ये है कि हा या वान, दोनों का मतलब जिंदगी होता है। फर्क बहुत बारीक सा फर्क है। फर्क ये है कि हयात का मतलब होता है ऐसी जिंदगी जो दायमी नहीं हो, जिसके अंदर हमेशगी नहीं हो, और हैवान का मतलब होता है ऐसी जिंदगी जो हमेशा रहने वाली। दोनों लफ्ज को एक जगह ऐड करने के बाद
فکری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے. فرق اتنا یہ ہے کہ ایک زندگی ہمیں آنکھ کھولنے کے بعد دکھائی دیتی ہے اور ایک زندگی ہے جو براہ راست ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہے. تو جو زندگی نہیں دکھائی دیتی ہے ہم اسے آخرت بولتے ہیں, اور اسی آخرت والی زندگی پہ یقین کرنے ہی کو دراصل ایمان کا اصلی تقاضا ہے. جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی احکام کا مکلف بنایا ہے, قرآن حکیم کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جسٹ جب سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں, بلکہ سورہ بقرہ جب شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے صفحہ پر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ کی ذات پر اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں انہیں یہ کرنا چاہیے, انہیں یہ عمل کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں بنیادی ایسی ہیں جو ایک انسان کو آسمان کی بلندیوں پر بھی اگر اس کے ذہن میں غرور کا کوئی کیڑا نکلتا ہے تو اس کیڑا کو کچل دینے کی صلاحیت اگر کسی چیز میں ہے تو ان دو طاقتوں کے اندر ہے. سب سے پہلی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا کہ کوئی رب ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے, جس کے قبضے قدرت میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے گندے کاموں کے جانب اور گندے عمل کے جانب, بلکہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے جو ہم اپنے دامن میں گناہوں کا انبار جمع کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. جس آنکھ سے دیکھ کر کے ہم اپنی آنکھوں کی بینائی کو لذت پہنچا رہے ہیں, اگر اللہ چاہے تو چند پل میں ہماری آنکھوں کی اس بصارت کو چھین سکتا ہے. یہ جو فیلنگ ہے نا وہ انسان کو اکیلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ رکھتا ہے, جوڑے رکھتا ہے, اور یہی چیز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس, اور ذات کا احساس کیسا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم عقائد کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ استوار کرنے کے باب میں اس آیت کریمہ کا عمومی طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں. یہ یہاں پر جو لوگ باڈی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ گردن کے پاس ایک ایسی نس ہوتی ہے, ایک ایسی نلی ہوتی ہے جسے کاٹ دیا جائے تو جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے, انسان کی سانسیں اٹک جاتی, وہ ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب. اگر یہ احساس ہو جائے, میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر یہ کہہ دوں کہ وہاں پہ میدان میں نے سونا چاندی رکھ دیا, کوئی وہاں پہ چوکیدار ہم نے لگایا نہیں ہے, لیکن ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا. لوگوں کو یہ بات خبر ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں پر لگا ہوا ہے اور پورے منظر کو قید کیا جا رہا ہے, گرچہ کوئی بندوق لے کے کھڑا نہیں ہے, لیکن بغل سے گزرنے والا انسان جو سونا چاندی جان رہا ہے کہ یہاں پہ موجود ہے, کوئی محافظ بظاہر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی طرف لپکنا اور لینا تو دور کی بات ہے, اسے جھانکنا گوارا اس لیے نہیں کرے گا کہ اگر میں جھانک بھی دوں گا تو ممکن ہے کہ میری شخصیت, میری پرسنالٹی سندیہ کے گھیرے میں آ جائے گی, میری شخصیت مشکوک ہو جائے گی, اس کا مطلب کہ میں لالچی آدمی. اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر کیا کہنا. اس ضمن میں قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا جہاں پہ ذکر کرتا ہے, وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ کے اندر فرماتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. قسم خدا کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان سے تقاضا کر رہا ہے, اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچتی تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے اس بندے کو اپنی جنت عطا کروں گا جس کے بستر سے پہلو الگ رہتے ہیں, جس کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں. یعنی وہ سویا تو ہوا ہے لیکن اس کی طبیعت بے قرار ہے کہ کب مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. وہ سویا تو ہوا ہے لیکن اس کو رات کے وقت میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت کب ہوگا, وضو کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ خوف اور امید کے احساس کے تحت ہمارے لیے سجدہ کرتا ہے نا, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن حشر اور نشر کا میدان ہوگا, سارے کے سارے لوگ جمع ہیں, کوئی شخص کسی کی جانب بھی اگر رحم طلب نظروں سے اگر دیکھ بھی رہا ہے تو کوئی کسی کو رسپانس دینے کے لیے تیار نہیں.
اللہ فرماتا ہے کہ رات کی تاریکی میں میرا بندہ میرے لیے اٹھا تھا نا، اسے بھی نیند آ رہی تھی، دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی نیند بے چین کر رہی تھی، وہ سونا چاہ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ رات کی تاریکی میں خوف اور امید کے ساتھ دل میں ڈر ہے اپنے گناہوں کے لیے، دل میں ڈر ہے اپنے معصیت کے لیے، دل میں ڈر ہے اپنے کرموں کے لیے، لیکن اس میں امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کے دائرے کے بارے میں اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو نہ لگائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ جھک گیا اور رات کی تاریکی میں اگر خوف کے احساس سے اگر آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہا دیتا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آخرت میں وہ پہنچے گا اور اللہ کی جنت دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا کہ یہی آنکھیں ہیں نا تو نے میرے لیے بہایا تھا نا، میری جنت دیکھ لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر لے۔ اور جو آدمی جنت کا فلسفہ سمجھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ کی جنت آپ کے تصورات، آپ کے احساسات، آپ کے خیالات، آپ کی فیلنگ، آپ کے امیجن اور آپ کے ایموشن سے بہت بلند ترین چیز ہے، جس کا اندازہ آپ کی زندگی میں شاید آپ لگا ہی نہیں سکتے کہ جنت کون سی چیز۔ اس گرمی کی شدت میں آپ پورے جسم سے آپ کے پسینہ نکل رہا ہو، اچانک سے کوئی اجنبی شخص صرف ایک گلاس پانی فریج سے نکال کے، وہ فریج کا پانی جو ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی جتنا پیتے جاؤ حلق کو خشک نہیں کر پاتا ہے، پیتے جاؤ پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، تو انسان اس کی طرف ایسے رحم طلب اور ایسے مشکور اور ایسے احسان مندی کے جذبے سے دیکھتا ہے کہ لگتا ہے اگر جی چاہے تو اس آدمی کا پیشانی چوم لے، ایک معمولی احسان کے بدلے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اٹھو، کہاں گم ہو، کس دنیا میں گم ہو، اس دنیا میں جو تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آخرت کے بارے میں تقاضا کرتا ہے کہ آخرت کی فکر کرو، دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان سمجھو، تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی دنیا داری سب چھوڑ چھاڑ کر کے سب کو کنارے کرو، بس لے دے کر کے اللہ اللہ بولتے رہو، تسبیح گنتے رہو، میرا سارا کام ہوتا رہے۔ اس سلسلے میں ایک بات بڑی مشہور ترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ پہنچے، ان کے اعمال کے بارے میں، عادات کے بارے میں پوچھا گیا، کہا کہ اللہ کے رسول نماز ایسے پڑھتے ہیں، روزہ ایسے رکھتے ہیں، زندگی ایسے جیتے ہیں، بیویوں کے ساتھ معاملات ایسے ہیں۔ تو بڑی مشہور بات ہے کہ اس میں سے جب پتا چلا تو تینوں لوگ تین طرح کا سنکلپ لے کر کے اٹھے۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں تو صرف نماز پڑھوں گا۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی، بلایا گیا، تم لوگ تھے؟ تو ہاں ہم لوگ تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ بالکل تم لوگ غلط ہو، رانگ ہو، دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، برگزیدہ بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر میرے اوپر بڑی ذمہ داری دے کر کے بھیجا، اس کے باوجود بھی میں بیویوں کے ساتھ بھی معاملات کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ تو مکمل طور سے جو زندگی ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس زندگی کی تمام تر ضرورتوں کو نبھاتے ہوئے جو انسان ان تمام چیزوں کو ادا کرتے ہوئے حقوق العباد کو، حقوق اللہ کو، ساتھ میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، سفر میں ملنے والے لوگ ہیں، آپ کے اس جمہوری ملک کے اندر غیر مسلم ہیں، مذہبی بھید بھاؤ سے الگ ہٹ کر کے جو آپ کے انسانیت کا تقاضا ہے، اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو نبھا کر کے آپ نے اگر راستے کو طے کر لیا، وہ زندگی، یہی وجہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس دنیاوی زندگی کے مسائل کو اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ اب کوئی زندگی ملے گی نہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، غلط قسم کی دوائیں کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کی چیزیں لوگوں نے، نئی عمر کے 18-19 سال کے بچے اپنی بےہودگی کی وجہ سے بڑی بڑی بلندیوں سے چھلانگ مار دیتے۔ کیوں؟ ان کے پاس یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اس فلسفے کو سمجھانے اور ان کے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کو شکشت تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے دل کی بلکہ روح کی تہوں میں جو اسلام کی اور مذہب کی تعلیمات کی محبت ہے، وہ جاگزی کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارے گارجین ناکام ہیں، اور آپ کو اپنی ناکامی تسلیم کرنی پڑے گی۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو فلسفر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اگر آپ نے بڑے، یہ کسی عام مولوی کی زبان نہیں ہے جو روایتی قسم کا مولوی بولتا ہے، الحمدللہ میں نے دنیا دیکھی ہے، بہت شعور کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ان تمام تعلیمات کے ساتھ اپنے بچے کے دل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا جذبہ اگر آپ نے نہیں جگایا ہے، تو یقین جانیے آپ ایک بدنصیب باپ ہیں، آپ ایک بدنصیب بھائی
بھائی ہیں, آپ ایک بدنصیب گارجین ہیں, آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ کوئی فرسودہ اور دقیانوسی ٹائپ کی کوئی سوچ نہیں ہے. دنیا کے ایک اعلیٰ ترین لوگوں کی کتابیں اور اس کے لٹریچر اور فلسفے میری نگاہوں سے گزرے ہوئے ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ قرآنی نا وہی نا جو مولوی صاحب سے پڑھتے تھے. ارے بھائی مولوی صاحب سے پڑھتے تھے تو اس وقت جو ہے نا آپ اس کو یوں ہی پڑھ رہے تھے. کبھی اسی قرآن حکیم کو آپ الٹ کر کے دیکھیے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر قرآن حکیم کی ایک ایک آیت پہ 400 پیج پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں. یہ آپ کا کلام ہے جس کو آپ نے بیگانہ کر دیا. تو آپ کو یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ ان بچوں کے دلوں میں آپ وہ جذبہ جگا پا رہے ہیں یا نہیں جگا پا رہا ہے. پوری نسل دیکھیے, ہر چیز ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندگی ایسا لگتا ہے جیسے قیامت سے پہلے کوئی قیامت ہے. گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے, مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے بیٹھے ہوئے, ایون 4 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. مصروف کر دیا ہے موبائل نے اس قدر, ہم لوگ اپنے گھر میں پرائے کی طرح ہیں. پہلے جب بچے کے بگڑنے کے خطرات اگر ستاتے تھے تو لوگ کہتا تھا کہ گاؤں دیہات کے گلی کوچوں کے اوباشوں کے ساتھ مت جانا ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں. اس لیے کہ گارجین کو لگتا تھا کہ یہ بچہ خراب ہو جائے گا, معاشرہ خراب ہے, سماج خراب ہے, گارجین خراب ہے. اب ان بچوں کو باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اینڈرائڈ موبائل اس کو آپ دھرا دو, آپ جتنا کلپنا کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, اس حد تک وہ بچہ بگڑ جائے گا, یہ گارنٹی دیتا ہوں. ان بچوں کو انہی ضرورتوں سے آپ تکنیکی نئی چیزوں کا استعمال کوئی برا نہیں ہے, لیکن اسپیس اس کے لائف میں اتنا ہی چھوڑنا چاہیے جتنے میں بچے صرف سیکھ سکے. اس کو زندگی کی ایسی لازمی ضرورت مت بنا دیجیے کہ ہمارے بچے تباہ ہو جائیں. آج پوری کی پوری نسل اسی ارد گرد میں گھوم رہی ہے اور تباہ ہے. اور کیا کیا خرافات اور کیسی کیسی چیزیں, جو لوگ یہاں تک کے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کے والدین مسلسل مسجد سے باہر قدم سے رکھنا چاہتے ہیں, ان کی جوان بیٹیاں ریل بنا رہی ہیں, ان کی جوان بیٹیاں ایسی ایسی فحش ویڈیوز بنا رہی ہیں. اور کہہ دیجئے تو لگے گا کہ بھئی یہ صحابی برا ہے. کسی انسان کے چہرے پہ اگر گرد لگی ہوئی ہو, میں اپنے گھر سے کوئی آئینہ لا کے اس کے سامنے کر دوں بغیر بولے ہوئے کہ ذرا دیکھ لیجئے آپ کو پانی سے منہ دھونے کی حاجت ہے, وہ انسان اگر مجھے برا کہنا شروع کر دے تو دیکھنے والا آدمی کس کو بیوقوف کہے گا؟ مجھے کہے گا یا جس کے چہرے پہ گرد لگی اس کو کہے گا؟ اس آدمی کو کہے گا جس کے چہرے پہ گرد لگی ہوئی. یہ آئینہ ہے. قومی تنظیم میں ایک زمانے سے ایک شعر آتا ہے کہ نہ سیاہی ہے کہ دشمن نہ سفیدی کہے دوست, ہم کو آئینہ دکھانا ہے, ہم دکھا دیتے ہیں. فکر آخرت کا جو تصور ہونا چاہیے, ہم یہ بات کیوں اتنے سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے صرف آپ کے بچے نہیں ہیں, یہ قوم کی امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے جس کے بارے میں آپ کو سوال کیا جائے گا. اور یہ اس وقت تک ان بچوں کے اندر اصلاح کی گنجائش, تزکیہ نفس کا احساس اور دلوں کی دھلائی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈالیں گے. اس لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اصلاح کے الفاظ کے سلسلے میں آیت کریمہ ارشاد فرمایا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ لوگوں بعد میں اپنی زبان کھولنا, پہلے اپنے پورے وجود کو زبان سے لے کر کے سر سے لے کر کے ناخن تک اپنے آپ کو مکمل طور پہ رول ماڈل بنا لو. اس کے بعد تم اپنے بچوں کو, تمہیں ڈانٹ پلانے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے بچے خود سیکھ لیں. اور جس مذہب کے اندر فکر آخرت کا تصور ہو, ابھی 2 دن پہلے ہم نے اپنے ایک استاذ محترم کو قبر کے نیچے اتارا. جب میں انہیں دیکھ رہا تھا تو میری آنکھیں ابل رہی تھی. میں سوچ رہا تھا یہی وہ آدمی ہے نا جنہوں نے بڑے بڑے بدن رکھنے والے امیر کبیر کے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات دی ہے. یہ وہی شخص نہ ہے جو ترمذی لے کر کے بیٹھتا تھا, یہ وہی شخص نہ ہے جس نے بخاری کا درد دیا ہے, یہ وہی شخص نہ ہے جس نے قرآن کی تفسیر سمجھائی ہے. کیا یہ وہی شخصیت ہے جن کے قدموں کی آہٹ سن کر کے ہم بچے گلی کوچے میں چلے جاتے تھے؟ جب اللہ کا فرشتہ روح کو نکال لیا تو کس بے بسی میں. پھر وہی قبر کی اندھیر پوچھنی, پھر وہی چند لوگ, چند دنوں کے آنسو, چند دنوں کا غم. جس قوم کے پاس زندہ جاوید شکل میں ایسا فلسفہ اور ایسا درش اور ایسا منظر ہو, اس قوم کے بچے اپنی زندگی کو اوباشیوں میں, اس کے گارجین اپنی زبان کو آلودہ کر کے, اور اس احساس سے کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت نہیں آئے گا. حیرت تو یہ ہوتی ہے صاحب کہ جن لوگوں کے اوپر 10-10, 5-5 بیماری مسلط ہے, اس کی بھی زبان گندگی سے باز نہیں آتی. یہ کیا چل رہا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے, اپنے آپ کو, اپنی ذات کو سدھاریے. اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اندر بیٹھا ہوا چیز ہے,
اور یہ بیٹھی ہوئی جو چیز ہے یہ اس صحیح طور پہ صاف ہوگی جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اور دوسری بات کوئی ایسی دنیا آنے والی ہے جو دنیا پورے طور پہ تہوبالا ہو جائے گی. اللہ کا عرش ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے. اور قرآن کی زبان میں اگر کہوں تو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا آج تمہیں اپنی زبان سے وکالت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اقرا کتابک, دیکھ اپنی کتاب پڑھتا جا اور تو خود فیصلہ کر کے تیرے حق میں کیا انصاف کیا جائے. ایسی بے بسی کے ایام آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے, جو فلسفہ جس قوم کے اندر ہے, اس قوم کی زندگی اگر بالکل بے ضابطگی کے ساتھ گزرے تو افسوس ہوتا ہے. اس حوالے سے میں نے شروع ہی میں ایک مشہور ترین حدیث نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی دنیا میں ایسے گزارو جیسے تم کوئی پردیسی راہگیر ہو. یہ مثال بڑی عام سی ہے, لیکن اگر بیٹھ جائیے تو کبھی من کرے گا سوچنے کا اور سمجھنے کا, تو آپ سمجھیے گا کہ ہاں وہ پردیسی جا رہا تھا, اسے اپنی منزل پہ جانا تھا, اس کو دھوپ بھی لگی تھی, وہ ایک درخت کے نیچے آرام کیا تھا اور چلا گیا تھا, پھر وہ جگہ اس کو یاد بھی نہیں ہوگی کہ اس جگہ ہم بیٹھے تھے. یہ دھوپ کی گرمی یا آگ برساتی ہوئی دھوپ کیا آپ کو احساس نہیں دلاتی کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ آپ کے علاقے میں تو الحمدللہ تھوڑی حالت ٹھیک ہے, ہمارے علاقے میں کل کے پانی تک سوکھ گئے. پوری طاقت اور شدت سے چلانے کے باوجود چند قطرے پانی نکلتے ہیں. کچھ لوگوں کے نلوں میں تو وہ بھی پانی نہیں آ رہا. یہ سب کیا ہے؟ قرآن حکیم کو پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ وقت کا شہنشاہ سمجھتے ہو, ہماری نعمتوں پہ اتراتے ہو. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جن نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو میں تمہارے لیے اسی سے تمہارے عذاب اور ہلاکت کا سامان پیدا کر دوں. پڑھیے قرآن حکیم کو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ سورہ ہود میں مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں کر دیا؟ پڑھیے اس قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ اور اس سورت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین جس میں سے ہم اناج کھاتے ہیں, اس زمین کو پھاڑ کر کے قوموں کو تباہ کیا. وہ آسمان کا بارش جس کو پانی کا قطرہ برسنے کے بعد ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں, زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں, ایسی ایسی قوم گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بارشوں سے اس قوم کو تباہ کیا. ہوائیں جس کے چلنے کے بعد ہم اپنے کالر اور اپنے کرتے کا پہلا بٹن کھول کے چاہتے ہیں کہ پورے جسم میں اچھی طرح ہوا سما جائے, کولر اور اے سی کی ہوا لینے کے باوجود بھی وہ تسکین نہیں ملتی جو قدرت کی چند منٹ چلنے والی ہوا ہمارے جسم اور روح کو سکون پہنچا دیتی ہے. آپ جانتے ہیں انہی ہواؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو اس ہوئے زمین پہ نیست و نابود کر دیا. اور یہ کوئی رامائن اور گیتا کی کہانی نہیں ہے, دنیا گھومو تو سمجھ میں آئے گی. آج بھی ان قوموں کی بربادی کے مناظر اور وہ جگہیں آج بھی محفوظ ہے دنیا میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا پانی کا ایک قطرہ انگلی میں ڈالنے, انگلی کو پانی کے قطرے میں پانی میں ڈالنے کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, ایک اچھٹی ہوئی نظر ڈالی, صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے کہ لوگوں تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ پانی کا ایک قطرہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کہو کہ اس پانی کے قطرے کے سامنے سمندر کی کیا اہمیت ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت تو ہو ہی نہیں سکتی, پانی کا کہاں ہے قطرہ اور ایک سمندر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو تو جسم لرز جائے. اللہ کا پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں مست ہو, رہو, کھاؤ, پیو, اللہ کی نعمت سے مستفیض ہو, لیکن اس رب ذوالجلال کا خوف اپنے ذہن سے مت نکالنا. رسول کائنات نے فرمایا اس دنیا کی اہمیت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس دنیا کا معاملہ اس پانی کے قطرے کی طرح ہے اور اس سمندر کی طرح آخرت کا معاملہ ہے. اس لیے اس سمندر کے پانی کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ جو زندگی ملنے والی ہے اس دنیا کی فکر کرو. کماؤ, بال بچوں میں ہر کام کرو, لیکن تمہارے دل سے اللہ کا ڈر نہ نکلے. یہ ڈر ایک ایسی چیز ہے, اللہ کا ڈر, دوسروں کا ڈر انسان کو کمزور کرتا ہے. انسان کا ڈر دوسروں کو کمزور کرتا ہے, لیکن رحمان کا ڈر انسان کو اسٹرانگ کرتا ہے. یہی فرق ہے. جس انسان کے کلیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے وہ آندھیوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے تان کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جس انسان کے دل سے اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے اس میں انسانوں کا ڈر داخل ہو جاتا ہے, اور ایسا انسان دنیا کا انتہائی کمزور ترین انسان ہوتا ہے. تو اپنے دلوں کو اللہ کے ڈر سے, اس کی خشیت سے اور اس کے موجودگی کے احساس سے روشن کیجئے. یہ چند باتیں تھی, مجھے لگتا ہے وقت
بھی کچھ میں نے زیادہ لے لیا. یہاں پہ بہت سارے جاب والے بھی لوگ آتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات جو چھوٹی باتیں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں نے آپ کے بیچ پیش کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے, سمجھنے اور بولنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم أكبر. Sen